لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ تو ابھی تک جتنی بات ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ قرض کا معنی کیا ہے؟ ٹو کٹ، یعنی آپ نے قرض کسی کو دیا تو آپ کی چیزیں کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ پھر قرض کیا ہوتا ہے کہ کسی کوئی صورت اس شرط پہ کچھ چیز دی جائے کہ یہ واپس لے گی اور ایک خاص مدت تک ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، صحابہ کرام نے بھی لیا، حضرت عائشہ بھی لیتی تھی، حضرت عمر نے بھی ایک موقع پہ قرض مانگا، ٹھیک ہے۔ پھر چیز اب ہم نے دیکھی کہ قرض لینے میں قباختیں کیا ہے۔ اب لٹرلی اگلا سوال ہمارے سامنے ہے جس سے اب اگلا سیشن ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ قرض لیں کہ نہ لیں، قرض لیا جائے یا نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم محدثین کے چند اقوال کو سامنے رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرض سے پناہ طلب کرنے کی جو حدیث ہے اس کی شرح میں حافظ ابن حجر، بہت بڑے اللہ کے حکم سے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ ابن حجر العسقلانی ان کا نام تھا، یہ کہتے ہیں کہا گیا ہے اس سے مراد ہے ناجائز کاموں کے لیے لیا ہوا قرض، یعنی جس قرض سے پناہ مانگی گئی اس کی پہلی چیز ناجائز کام کے لیے قرض نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ جو جائز نہ ہو، سیدھی سی بات ہے، ہاں۔ اور جائز کاموں کی خاطر لیا ہوا ایسا قرض کہ اس کی واپسی اس کی بساط سے باہر ہو۔ میرا تو دل کر رہا تھا اس کو ریڈ کلر کا ہائی لائٹ کر دوں، یعنی ابھی دیکھیں آپ کو اتنی بڑی بات اس ایک تعریف سے پتہ چل گئی ہے کہ شاید آپ آگے کچھ بھی نہ سنیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ قرض ناپسندیدہ ہے جو ناجائز کام کے لیے ہو، اور دوسرا وہ قرض ناپسندیدہ ہے جس کی واپسی آپ کی بس میں ہی نہیں ہو، آپ کی ہمت سے باہر ہو۔ کیا بعض دفعہ لوگ ایسے قرضے اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں سے یا بینکوں سے نہیں لے لیتے کہ پھر واپسی میں صرف بینکرپسی ہی ہوتی؟ آپ نے نام سنا ہے نا۔ اب آپ کو اس چیز میں دو چیزیں ملی ہیں، میں ساری کر کے پھر اکٹھی اور انشاءاللہ اینڈ پہ کوسچن آنسر میں آپ جو بھی سوال کریں گے اس میں کور کریں گے۔ پہلی بات، ناجائز کام کے لیے قرض۔ ناجائز کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ نے پھلجھڑیاں لگانی ہے، آپ نے فائر ورک کرنا ہے، آپ کو قرض چاہیے، لیجیے۔ اور یقین کریں کہ میں نے خود دیکھا اپنے ملکوں میں ایک بورڈ کے جس میں شاید کسی بینک کا ہی تھا کہ اب آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری کریں، آپ کیوں سے اسکیم، اور ساتھ ایک دلہن بنائی ہوئی اور سر پہ مرد پیار دے رہا ہے جو ایک ہمارا ٹپیکل انداز ہوتا ہے نا بوڑھوں کے پیار، اور نیچے لکھا تھا اب میں بیٹی کے ہاتھ بڑے ارمانوں سے پورے پیلے کروں گا۔ تو نیچے یہ کیا ہی مطلب ہے کہ آئیں ہم سے قرضے لیں اور رسوا ہوں پھر بعد میں؟ تو ناجائز چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حافظ ابن حجر ہی ایک اور بہت پیاری شرح لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر میں نے حاشیہ ابن منیر میں دیکھا قرض سے پناہ مانگنے اور قرض لینے کے جواز میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بات ہے، اور دیکھیں خود سے حدیثیں پڑھنے میں یہ نہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پڑھ کے آپ کہتے ہیں پھر دوسری اسے اپوزٹ ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا، آپ نے بہت ساری اپوزٹ پڑھ لی ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک علم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ کا ذہن مطمئن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں تعارض، کہتے ہیں کانٹراڈکشن کو، کہ لینے یا نہ لینے میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں، تعارض نہیں، کیونکہ جس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ قرض کی مصیبتیں ہیں، اور جو شخص قرض لے اور ان سے محفوظ رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرما دی اور اس نے جائز کام کیا۔ بہت پیاری بات ہے۔ پہلی بات ہے ناجائز کام کے لیے نہیں لینا۔ دوسری بات کیا ہے کہ لینا ہے تو اتنا لیں کہ جو واپس کر سکیں، ٹھیک ہے جائز کام لے لیجئے لیکن واپس کرنے کی استطاعت ہو۔ تیسری بات کیا کہتے ہیں کہ قرض لینے سے پناہ نہیں مانگی، قرض لے لے لیکن قرض کی جو مصیبتیں ہیں اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور چوتھی بات کہ جو قرض لیتا ہے اور پھر اس کو آرام سے واپس کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو، بلکہ اللہ نے مدد کی۔ وہ حضرت عائشہ کی حدیث یاد کرے نا، بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ناجائز کام کے لیے قرض نہیں لینا۔ بلکہ میں تو سوچ رہی تھی اس سیریز کو پڑھاتے ہوئے ویری اسٹریٹ فارورڈ، یس نو، ہینکی پینکی ہم نہیں کریں گے اس میں، کیونکہ لوگ بہت کچھ پڑھا کے پھر بھی، لیکن آج کے دور میں تو مجبوری ہے، تو قرآن اور حدیث سامنے رکھا ہوتا ہے تو پھر اس میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی تیسری رائے دینے کی ضرورت ہے، یعنی بعد میں آپ میرے پاس اچھا سارا کچھ تو پڑھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کے اس جملے سے بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی کہ میری رائے کی کیا حیثیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قرض لے سکتے ہیں جائز کام پہ، ناجائز پہ نہیں لینا۔ جائز میں وہ لے سکتے ہیں جس کو ادا کرنے کی طاقت ہو۔ تیسری چیز کیا ہے کہ قرض کی جو مصیبتیں ہیں اس سے پناہ مانگی، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کوئی ایسا قرض لیتا ہے کہ جس کو اس کو پتا ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بہت ساری سٹوریز شیئر کروں گی اس میں کہ پھر اللہ نے لوگوں کی مدد کیسے کی،
یہ تو پھر آپ لوگوں کی لائف چینجنگ سٹوریز پڑھ کے تو دیکھیں پھر اللہ ان کے لیے امپاسبل کو کیسے پاسبل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس طرح کرے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے بہت ساری. اسی طرح علامہ عینی ہے، ان کی بھی شرح پڑھیے، بہت ہی خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے جس قرض سے پناہ طلب کی یا تو وہ جائز مقصد کی خاطر ہوگا لیکن اس کے پاس اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوگی. رائٹ، پہلی صورت جو ہم نے دیکھی. اسی طرح وہ اپنے بھائی کا مال برباد کرنے کے در پہ ہوتا ہے، یا وہ قرض، یعنی پہلی صورت کیا ہے کہ جس قرض سے پناہ مانگی وہ قرض لیا تو جائز کام کے لیے تھا لیکن واپسی کی شکل نہیں ہے. اب آپ کو کسی نے ایک ٹرسٹ پہ $1000 دیا نا، کیا واپس کر دیں گی؟ اب آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، تو اب آپ کے اس بھائی کا مال برباد ہو گیا نا. آپ ایکسپیرینسز یاد آ رہے ہوں گے. ایسی 20 چیزیں تم الحمدللہ میرے بھی پاس ہے کہ میرا حل جن عبادات میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ دوسرے کو قرض دینے میں آتا ہے. کیوں کہ آگے آپ پڑھیں گے بتائیں اس کی اتنا فائدہ دوسرے کو قرض دینے کا، دل کرتا ہے صرف اپنے کپڑے اور کھانے پینے کا شام کا 1-2 ہفتے کا سامان رکھ کے سب قرض میں دے دو. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے سوالی آئے تو 2 چوائسز ہو نا، کہ یا تو مدد کر کے جانے دو یا اس کو قرض دو، تو قرض دو. اتنے اس کے فائدے، یہ تیسرے ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا بڑا عمل ہے دوسرے کو قرض دینا کہ آپ جس کو قرض دیتے ہیں آپ کو ہر دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ہے جب تک وہ لمٹ رہتی ہے. 1 مہینے کی لمٹ آپ نے کسی کو دی کہ 1 مہینے میں $1000 واپس کر دیں گے آپ کو. اب آپ $1000 واپس کہتے ہیں ٹھیک ہے لکھ دو، 1 مہینے تک ایوری ڈے 1000 آپ کو صدقہ. کتنا ہو گیا 1 مہینے کا؟ آپ اس مہینے کیا دعا کریں گے؟ چاند 29 کا ہو کہ 30 کا 31 کا ہو؟ ہم کہ آج چاند کو بھی سورج کی طرح 31 کا کر دیں. رائٹ، ہر دن آپ نے $30,000 صدقہ کیا اس مہینے. تو میرے پاس 1000 ہو تو میں تو خوشی سے دوں، میرا تو فائدہ ہے. دیکھیے بزنس مائنڈیڈ لوگ گھروں میں پیسے تھوڑی رکھتے ہیں، وہ تو انویسٹ کرتے ہیں. تو قرض دوسرے کو جسٹ سراسر انویسٹمنٹ ہے. ہمارا اگلا پورا ٹاپک اس پہ آ رہا ہے انشاءاللہ، نیکسٹ ٹاپک جو آئے گا. ٹھیک ہے، اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، صدقہ دے دیا تو 1000 صدقہ دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کس میں اجر زیادہ؟ قرض میں. اور مہینہ گزر گیا اور وہ بیچارہ $1000 دے نہیں پا رہا لیکن نیت اس کی ہے دینے کی، میں دوں گا، چلو 15 دن اوپر کر دیں، تو آپ کو کتنا روز اجر ہے؟ 2000 کا ڈبل روز ملے گا. 2000 میں کہتی ہوں اگر ہم یہ حدیثیں عام کر دیں نا تو لوگ بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے لوگوں کو دیں. شرط یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اتنے باشعور ہیں کہ جب بینک والے جو آپ کو واپس کر رہے ہیں وہ جو مرضی کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک الگ ایشو، اس کو بھی ہم نہیں چھیڑتے. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ میں نے اپنا قرض، میں نے پیسہ کسی کو دیا اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو مجھے دے دے گا، اس کا تو پھر اجر ہی کتنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ناروے میں ہمارے اسکول میں یہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں یہ کس بیس پہ بنتے ہیں؟ لوگ ہمیں آ کے پکڑاتے ہیں. ابھی ہم نے کل پرسوں الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک اسکول کے لیے جگہ دی، گھر ہے پورا. وجہ کہ اب کیا ہم نے اب دیکھے نا اتنی جلدی اتنا پیسہ کیسے ریز ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ دیتا بھی، اور وہ قرضے اتنا کیا سوچ کے دیتے ہیں کہ دل چاہا تو لیں گے نہیں تو نہیں. ہر ایک کی ڈفرینٹ ڈیل ہوتی ہے. آپ یہاں صرف جتنے لوگ یہاں آج بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ اور میں اپنی جمع جتھا لے نا تو یہ جو ہر وقت جگہ مسئلے ہم یہاں ایک چھوٹی سی بلڈنگ لے سکتے ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ اٹس ٹرو. لیکن ہمیں ٹرسٹ ادھر زیادہ ہوتا ہے ادھر نہیں. لیکن شرط یہ کہ پھر یہ اسکول والے آپ کو یقین دلائیں کہ جس دن آپ کو ضرورت پڑے گی پیسہ آپ کا محفوظ ہے. اور الحمدللہ ایک دن بھی کبھی کسی کو پیچھے نہیں ہونا پڑا. یہ ہماری ریپوٹیشن ہے. پہلا اسکول جب لیا تو ہمیں لوگوں نے جو ہوا لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن چونکہ ان کے سن ٹائم واپس ہوئے، جو ان سے لمٹ تھی، ہر چیز پیپر ورک پہ ہوتی ہے الحمدللہ. اس دفعہ ہمیں ڈے 1 سے کیا یہ اسکول جو نئی جگہ لی اس کی وجہ یہ بنی کہ لوگ آ کے پوچھ رہے تھے اب اور کچھ نہیں لینا، بلکہ تو پنجابی میں کہتے تھے ان اور کچھ نہیں لینا. جو ہمارے ساتھی سے لگتا ہے ان کا 1-1 لاکھ ٹونجا جمع ہو چکا ہے ان کے گھروں میں، وہ تو شکر کر کے دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹی. اور جب جائیں گے پاکستان ہم نے 1-1 بات لکھی ہوتی کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر بھکاری کیوں بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ مسلم کے مال کو خرچ کرنا اور نہ کرنا یہ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے بعض اوقات. وجہ کہ آج ہمارے خود مسلمان دوسروں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوئے ہیں. دے آر جسٹ لائک آپ کہہ لیجئے کہ ہوسٹ بنے بیٹھے ہیں. کیسے کس طرح ہمارا مال ہے کھا دوسرے رہے، چیزیں ہماری انجوائے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے اس کورس کے بعد اب اگلا ایک کورس ڈائریکٹ انٹرسٹ پہ بھی کرنا پڑے گا. انٹرسٹ A to Z. ابھی قرض میں ہی بہت کچھ کھل جائے گا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی اور نیت کی ہے کہ میں اس قرض کے ٹاپک میں بلا وجہ کہیں انٹرسٹ کو نہیں لاؤں گی. انشاءاللہ ہمارا اس سیریز کا آخری ٹاپک آئے گا
مجھے شور ہے، لیکن ابھی صرف قرض پہ ہی فوکس کر کے دیکھیں کہ ہم مسلم اگر ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کریں، سوسائٹیز کو ٹیچ کریں، غریبوں کو یا جنہوں نے پیسے لیے ان کو پتہ ہو دینا ہے. آج ہمارے خاندان کے آدھے مردوں کے بال سفید ہو گئے، برائی پھنسی ہوئی ہے. برائی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل انکم. جیسے آپ نے 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا، بیچارے کر کے دکانیں بناتے ہیں، کر کے محنت کی بزنس کیا، سال بعد پوچھے بھائی سنائیں کیا حال ہے، کہتے کیا کرے پیسہ سارا لوگوں کے گھروں میں لوگ دے ہی نہیں رہے، آگے کہاں جائے، ادھار پہ کام. یعنی جن کا بزنس سے تعلق ہے وہ میری یہ باتیں سمجھ رہے ہوں گے. یعنی آج ہمارے ملکوں میں بھی، ادھر تو اور ایشو ہے، اپنے ملکوں میں بھی دیکھیے جہالت کی وجہ سے شریف مرد کا کاروبار نہیں چل رہا. ریڑھی والا گھر میں رات کو زیادہ پیسے لے جاتا ہے کیونکہ اس کی محنت ہے، اور 10 لاکھ لگا کے جو کمائی دکان کھولتا ہے وہ 2 سال میں دکان بھی دے آتا ہے، پیسہ بھی دے کے، اور بیوی کی ڈانٹ کھا کے گھر آ جاتا ہے. اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دین والوں کو اللہ نے کل پوچھنا ہے کہ تم نے لوگوں کو یہ ایشوز کیوں نہیں کرے. اور میں کہتی ہوں شکر ہے ہم عورتیں ہیں. اگر میں سوچتی ہوں کہ اگر مردوں کے اندر ہمارا دائرہ کار ہوتا تو میں نماز کے ساتھ یہ طریقے پہلے پڑھاتی. جیسے عورتوں کو ہم گھرداری کی زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، بچوں کی تربیت، اگر میرا خیال ہے ہمارے آڈینس مرد ہوتے تو پہلے میں ان کو منی میٹر سکھانا پسند کرتی. جیسے عمر کے دور میں آپ کہتے کہ کوئی بندہ کاروبار نہیں تھا شروع کر سکتا، کہ بھیجتے اس کو کہتے جاؤ یہ کتاب بیو کہتے ہیں تجارت کو، یہ حدیثوں میں سے یہ پڑھ کے آؤ. ساری حدیثیں پڑھواتے. جس دن وہ جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ NOC لینے کے لیے آپ کو شرط تھی کہ آپ نے حدیث میں سے تجاری ڈیفرنٹ حلال حرام چیزیں پڑھ لی، جب کوئی اوکے کرتا پھر اس کو لائسنس ملتا. آج دیکھیں ہمارے کیا رونے ہیں. سب سے بڑا روگ ہمارا آج جہالت ہے. ہر طرف آپ دیکھیں گے بچے بگڑ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار خراب ہیں، قرضوں میں ڈوبے پڑے ہیں. ہمارے مردوں کے ذہنوں پہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ بھئی سب کچھ آپ کے پاس ہے. پریشان ہوں بیگم، کیسے خوش ہوں، اس کا دینا، اس کا لینا، کیسے ہوگا. 6 مہینے چھوڑ دیجئے، 6 سال کا کھانا ہمارے بینک میں پیسوں کی ضرورت میں پڑا ہے، پھر بھی غم یہ کہ اب کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور جس کی ہے ہی ٹوٹل ریڑھی کی قیمت ہی 500 روپے ہے، وہ تو رات کو سکون سے سوتا ہے، کہتا ہے سارے بیچ کے آ گیا ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو یہ قرض کی ایک عادت ہے کہ یہ بندے کو دکھی کر دیتا ہے. یہی چیزیں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لے رہے. اب آپ دیکھیے آج آپ کو یہ بات میرا خیال ہے ریئلائز ہوئی ہوگی کہ کسی سے آپ قرض مانگ رہے ہیں. آپ نے اپنی کسی دوست سے کہا کہ مجھے قرض دے دو، آپ کی پسلی چھوڑ دیجیے، آپ پورے بھی بک جائیں تو وہ قرض آپ دے نہیں سکتے. تو آپ نے اپنی دوست کا مال برباد کر دیا، ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ قرض لیتا ہے اور اس کے پاس ادائیگی کے امکانات تو موجود ہیں. اب نوٹ کیجئے، ظاہر ہے کوئی ایسے تو نہیں اٹھا کے دے دے گا، کچھ چانسز تو ہیں نا، لیکن اس کا خیال عدم ادائیگی کا، یعنی وہ اس کو ہے. یعنی مثال ہے، دیکھیے اپنے اوپر لے کے سمجھا سکتی ہے نا. اللہ نہ کرے کبھی یہ زبان اس بات پہ بولے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے $50,000 قرض دے دیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گی، تو کیا آپ کا برین نہیں ہے؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا نا آپ کہاں سے دیں گی، پوچھیں گے نا مجھے. تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ وہ آپ کو پتہ ہے میری پاکستان میں پراپرٹی ہے، بس میرا وہ گھر بک جائے گا تو پھر میں آپ کو دے دوں گی. تو یہ ہے امکان. امکان کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ پاسبلٹیز، چانسز تو ہیں، لیکن اس کا خیال عدم ادائیگی کا ہے. یعنی میں کیا کہتی ہوں، لے تو لو پھر دیکھیں گے، بعد میں کہہ دوں گی بکا نہیں، بعد میں، اور چلو چھوڑو نا، تمہارا کیا ہے پہ میں بھی دوں. اور اکثر خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لین دین ہوتے ہیں، بعد میں دل کھٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دینے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، چانسز موجود ہے، یا وہ اپنے بھائی کے مال کی ہرس کرتے ہوئے بلا ضرورت اس سے قرض لیتا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بہت آپ کے خیال میں اس کے پاس بہت کچھ ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا ان کے پاس اتنا ہے، ذرا کھینچتے ہیں ان سے ہم بھی، لاؤ بھی ذرا دیجیے، ذرا آپ دیجیے، آپ باہر رہتے ہیں اتنے سال سے، آپ کتنا پیسے ذرا دیں. مال کی ہرس ہے. اچھا لے لیا، ضرورت کوئی نہیں، تو ضرورتیں بڑی بڑی اپنے قد سے بھی لمبی کر دی. میں کسی کی بات سن رہی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا. کہہ رہے تھے کہ جب کوئی قرض لینے آتا ہے نا ہمارے ملکوں میں تو بلی چوہا بن جاتا ہے، ایسی مسکین شکل بناتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دے دو دے دو. تو جب آپ 1 مہینے بعد اسے قرض واپس جائے تو شیر بن جاتا ہے کہ آپ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ اس سے نہیں لینا. اٹس ٹرو. اب میرا آپ کا یہاں پریکٹیکل ایسا کوئی واسطہ نہیں، لیکن آپ ذرا اپنے کسی کاروباری بھائی، شوہر، باپ، کسی سے بھی پوچھے، وہ آپ کو 100 قصے سنا دے گا. آپ گھر کرائے پہ دیں، آپ کرایہ نہیں مانگ سکتے، آپ ان کو خالی نہیں کرا سکتے. وہ کہتے جب ہوگا ملے گا دیں. بھی 4 سال سے آپ کو ملا ہی نہیں، کوئی نہیں ملا جی جائیں. اب آپ کہتے بھائی کوئی قانون، وہ کہتے چھوڑے یہ فلاں بندے ہیں، ان کے سامنے ہم نے کہا کرنا، چپ چپ بیٹھے رہو. یہ حالات ہیں اب کے ہمارے ملکوں کے
ادھر تو پولیس کا ڈر نہ ہو تو ہم یہاں بھی بہت کچھ کر چکے ہوتے ابھی تک، رائٹ؟ تو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر بہت بڑی بات ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کا نقصان جو ہے وہ بھائی کے مال کی ہرس کرتے ہوئے بلا ضرورت اس سے قرض لیتا ہے، یا مراد اس طرح کی دیگر صورتیں. مراد وہی بات، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ محمد رسول اللہ لا